अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, डॉक्टर विल्मार शुआबे जर्मनी की जानिब से सेहत का पैगाम प्रोग्राम है होमियो ऑनलाइन और मैं हूं आपका मेज़बान अली इमाम जी। ये प्रोग्राम शुआबे के फेसबुक पेज पर और यूट्यूब चैनल पर आप हर महीने देख पाते हैं। नाज़रीन, शुआबे की हमेशा से ये कोशिश रही है कि आप तक मुस्तनद और अहम मालूमात होम्योपैथी के हवाले से हम मुस्तनद डॉक्टर्स के ज़रिए आप तक पहुँचाएँ। इसी सिलसिले में आज जिस मौजू पे हम गुफ्तगू करने जा रहे हैं वो है स्कोप ऑफ होम्योपैथी। बहुत ही इम्पॉर्टेंट मौजू है और जब मौजू इम्पॉर्टेंट है तो हमने ये चाहा कि हमारे पास जो शख्सियत मौजूद हो यहाँ पे वो भी बहुत ही ज़्यादा अहम हो और हमारे बड़े मोहतरम इस्लामाबाद से तशरीफ़ लाए हैं मीर जाहिद साहब, और उनकी वैसे तो बड़ी खिदमत है होम्योपैथी के लिए, लेकिन मैं आपको जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें बताना चाहूँगा कि उनकी जो किताब है होम्योपैथी पर वो इंडिया में पब्लिश हुई 2017 में BHMS के स्टूडेंट्स को माशाल्लाह पढ़ाई जा रही है और फिर स्विट्ज़रलैंड में उसका जर्मनी की ज़ुबान में तर्जुमा, जर्मन ज़ुबान में तर्जुमा हुआ। तो मैं खुश आमदेद कहता हूँ डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया एक दफ़ा फिर आपकी आमद का। और एक स्कोप ऑफ होम्योपैथी विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट अगेन एक सब्जेक्ट है और जो कि हमारे यंग होम्योपैथ्स के लिए भी और जो लोग ख्वाहिश रखते हैं उनके लिए भी। तो जो पहला सवाल है कि होम्योपैथी किन किन बीमारियों का अहाता करती है। बड़ी अजीब सी चीज़ डॉक्टर साहब अक्सर आती है कि मेरे पास भी जब कोई पेशेंट आता है तो कहता है कि क्या ये इस बीमारी का इलाज आप लोग करते हैं। तो बड़ा मुझे एक वो होता है कि लोगों को जो है एक बड़ी एक इंफॉर्मेशन शायद वो नहीं है, तो आप आज फरमाइए इस हवाले से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये वाकई बहुत अहम क्वेश्चन है कि लोगों को पता होना चाहिए कि होम्योपैथी किन किन बीमारियों में मौसर इलाज करती है। तो इसमें इसका जवाब मैं आपको होम्योपैथी की जो क्लासिफिकेशन ऑफ डिज़ीज़ है उस हवाले से देना चाहूँगा। बुनियादी तौर पर होम्योपैथी में बीमारियों को दो कैटेगरी में तकसीम किया जाता है, एक्यूट और क्रॉनिक। अब फिर एक्यूट की आगे फिर मज़ीद फर्दर क्लासिफिकेशन है। इसमें एक ऐसी डिजीज़ आती हैं जो इंडिविजुअली इनफरादी तौर पर आम रोज़मर्रा ज़िंदगी में आम असबाब से होती रहती हैं। ज़िंदगी में छोटे मोटे पेश आने वाले असबाब से, यानी ठंड लग गई, ओवर ईटिंग हो गई, इस तरह के, तो इसमें जो छोटी छोटी तकालीफ आती हैं। दूसरी एक्यूट डिजीज़ की कैटेगरी है जो वबाई है। ठीक है। अच्छा, अब वबाई दो सूरतों में आती हैं कि एक तो कोई ऐसी वबा है कि जो एटमॉस्फेरिक आबो हवा के में किसी बहुत बड़ी तब्दीली की वजह से आ जाती है, जैसे जंग के दिनों में, सैलाब के दिनों में, कहत के दिनों में, उसमें कोई वबा फूट पड़ती है। और दूसरी वबाएं हैं जो आम तौर पर किसी जरासीमी बीमारी से फैलती हैं या इस तरह की। तो इन दोनों किस्म की वबाई सूरतों में भी, इसके अलावा एक्यूट में कुछ और डिजीज़ आती हैं जिनमें कुछ ऐसी डिजीज़ हैं, जरासीमी बीमारियां आप उनको कह सकते हैं, जैसे स्मॉल पॉक्स है, मीज़ल्स है, इस तरह। तो इसके अलावा कुछ और डिजीज़ हैं जो इसमें आती हैं एक्यूट की कैटेगरी में। अच्छा, उसके बाद फिर आगे आ जाती हैं क्रॉनिक डिजीज़। तो क्रॉनिक डिजीज़ में भी होम्योपैथी का एक ख़ास नुक्ता नज़र ये है कि कोई भी क्रॉनिक डिज़ीज़ किसी बड़ी इन्फेक्शन के दब जाने से पैदा होती है, जिसमें आप जानते हैं कि सोरा सिफिलिस साइकोसिस का कॉन्सेप्ट हमारे यहाँ मौजूद है। इसके अलावा क्रॉनिक होम्योपैथिक फ़िलासफ़ी के मुताबिक दो और हैं क्रॉनिक डिजीज़। एक जो होती हैं डाइट और लाइफस्टाइल की ख़राबी की वजह से, और दूसरी हैं जिनको आर्टिफिशियल क्रॉनिक डिजीज़ हम अपने लिटरेचर के मुताबिक कहते हैं, जो गलत ड्रगिंग की वजह से, गलत मेडिकेशन की वजह से होती हैं। ठीक है। तो ये इसमें तकरीबन तमाम बीमारियां आ जाती हैं जिन तमाम का होम्योपैथी में बेहतरीन इलाज मौजूद है, सिवा आखिरी कैटेगरी के कि जो गलत मेडिकेशन से, रॉन्ग मेडिकेशन से या ओवर मेडिकेशन से होती हैं, और उनमें कोई गलत दवा बॉडी के किसी सिस्टम को या किसी ऑर्गन को इस हद तक डिस्ट्रॉय कर देती है कि वो इरिवर्सिबल कंडीशन में चला जाता है। तो उस कंडीशन के अलावा बाकी जितनी भी मैंने कैटेगरीज़ बताई हैं डिज़ीज़ की, उन तमाम कैटेगरीज़ को होम्योपैथी बहुत इफ़ेक्टिवली डील करती है और बहुत अच्छा उसका इलाज मौजूद है। डॉक्टर साहब, अक्सर अमूमन सुनने में आता है और जो नए लोग आते हैं यूजुअली हमारे पास, वो कहते हैं कि जी आप इसको देख लें, वैसे ये इलाज बड़ा स्लो है,
بڑا ایک نارملی ہم لوگ سنتے ہیں ہومیوپیتھی. اور دوسری چیز جو ہم سنتے ہیں عمومی طور پہ کہ یوزلی لوگ کہتے ہیں کہ کیا اس میں کوئی ایمرجنسی میڈیسن بھی موجود ہے, کیونکہ عموماً ہیضہ اور اس طرح کی چیزوں میں لوگ بھاگتے ہیں اسپتال کی طرف اور جناب وہ ان کے جو ہے وہ انجیکشن اور اس کے فلوئڈ کے تھرو اس کو وہ کیا جاتا ہے. تو کیا ایسی ایمرجنسی کی حالتوں میں ہومیوپیتھی کام کرتی ہے؟ بہت بہترین کام کرتی ہے. بلکہ میں ایک ہومیوپیتھ ہونے کے ناطے یہ سمجھتا ہوں کہ جتنا تیز ہومیوپیتھی اس طرح کی ایکیوٹ کنڈیشنز میں کرتی ہے, کرونک کنڈیشنز میں جو پرانی سال سے بیماریاں چل رہی ہیں ان میں تو چلو میڈیسن دینے کے بعد 15 دن بعد, ہفتے بعد, 2 دن بعد, 4 دن بعد پتہ چلتا ہے. لیکن ایکیوٹ بشرطے کہ جو ڈاکٹر ہے وہ کمپیٹنٹ ہو اور اس کو ایکیوٹ ڈیزیزز کو ہینڈل کرنے کا طریقہ آتا ہو, وہ اپنے پرنسپل کے مطابق ایکیوٹ کنڈیشن کی پریسکرپشن جانتا ہو, تو انسٹنٹ ریزلٹ ہے. یعنی ہیضہ ہے تو ہیضے میں ادھر تو آپ دیکھیں گے کہ ڈرپ لگتی ہے, ڈرپ ختم ہونے میں بھی 3 گھنٹے لگیں گے. لیکن ہومیوپیتھی کی اگر پرفیکٹ میڈیسن آپ چوز کر لیتے ہیں, لیکن اس میں پرفیکٹ میڈیکن کا لفظ میں اس لیے لگا رہا ہوں کہ ہیضہ کی کوئی ایک دوائی نہیں ہے ایگزیکٹلی. تو وہ ہومیوپیتھ وہ کمپیٹنٹ ہو کہ جس طرح کی بھی ہیضے کی کنڈیشن ہے اس کی سمٹم کو آبزرو کر کے اس میں میڈیسن پریسکرائب کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو, تو ود ان منٹس یعنی 15-20 منٹ میں, آدھے گھنٹے میں ہومیوپیتھی میں ہیضے کا پیشنٹ اٹھ کر بیٹھ جاتا ہے. اور یہ میں نے خود آزمایا ہوا ہے. تو بہت کوئک اس کا رسپانس ہے اس طرح کی بیماریوں میں. ناظرین, اس پوری گفتگو میں ڈاکٹر صاحب نے بہت ہی امپورٹنٹ کچھ ایسے پوائنٹس ہیں جس کا ذکر کیا ہے. میں ایک دفعہ پھر آپ کو یہ کلیئر کراتا چلوں کہ ہومیوپیتھک ادویات جو ہیں وہ اپنے پوری پوٹینشیل کے ساتھ موجود ہے. جی ہاں, اور سالوں سے, مطلب 100-200 سال ہو گئے وہ اپنی جگہ میں موجود ہے. لیکن بس ضرورت یہ ہے کہ پیچھے دینے والا کمپیٹنٹ ہو, جو ابھی ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ وہ کمپیٹنٹ لوگ اگر ہوں گے اور وہ پراپر ڈائگنوز کر کے دیں گے تو ود ان منٹس کام کرے گی. ورنہ وہی ہوتا ہے جو ہمارے یہاں یوزلی انفارچونیٹلی ہوتا چلا ہے. تو اور اسی لیے ہم اپنے پروگرام کے آغاز میں اور اختتام میں آپ سے کہتے ہیں کہ آپ برائے مہربانی مستند ڈاکٹرز سے رجوع کیا کیجیے, اوور دا کاؤنٹر جا کے دوائیاں نہ لیا کیجیے. تو ڈاکٹر صاحب یہ ہمارے بھی کچھ اس میں تو کچھ ایسے سوالات ہیں جو میرے بھی دل کی آواز ہیں, اور اس میں ایک سوال جو ہمیشہ مجھ سے کیا جاتا ہے یا عموماً ہومیوپیتھک ڈاکٹر سے کیا جاتا ہے کہ یہ کتنی دیر میں کام کرے گی, ہم کب صحیح ہوں گے. تو یہ مطلب یہ تھوڑا سا اس میں آپ بتائیے, پرانی اور جتنی گہری بیماریاں ہوتی ہیں تو کیا اس میں زیادہ لمبا عرصہ لگتا ہے یا اس میں کم لگتا ہے, یہ ایک اس کا کیا آپ فرمائیں گے؟ ظاہر ہے کہ جتنی ڈیزیز پرانی ہو اس میں تھوڑا ٹائم زیادہ لگتا ہے, لیکن اگر ڈیزیز اپنی نیچرل کنڈیشن میں ہے, اس میں کمپلیکیشن غلط ٹریٹمنٹ کی وجہ سے نہیں آئی ہیں, تو کسی بھی نیچرل کرونک ڈیزیز کو ٹھیک کرنے میں ایک ریمیڈی کو ہماری اصولوں کے مطابق اور جو پریکٹیکلی بھی ہم نے دیکھا ہے اس میں 40, 50, 60 یا 100 ڈیز لگ سکتے ہیں. اور اس پیریڈ کو اگر یہاں میں ایڈ کرنا چاہوں گا کہ اگر پھر وہی بات کہ ڈاکٹر کمپیٹنٹ ہے, اس کو میڈیسن کی ڈوز اور ریپیٹیشن کے اوپر کمانڈ حاصل ہے, تو وہ اس پیریڈ کو بھی شارٹ 1/2 تک بھی شارٹ لے جا سکتا ہے. صحیح. ڈاکٹر صاحب یوزلی طب کے اندر جڑی بوٹیاں, ایلوپیتھک کے اندر جو ہے سینتھیٹک ڈرگز ہیں, کیمیکلز ہیں, ہومیوپیتھک میں کیا اجزاء ہوتے ہیں, کن چیزوں سے مل کے دوائیاں بنتی ہیں؟ ہاں, یہ بہت اہم کویسچن ہے. بعض لوگ ہم سے بھی پوچھتے ہیں کہ آپ کی دوائیاں کہاں سے آتی ہیں, کس چیز کی بنتی ہیں. تو ہومیوپیتھی میں دنیا کی ہر ایسی چیز جس کی دوا بن سکتی ہے وہ موجود ہے. مختصر بات یہ ہے کہ ایسی نباتات جن کے اندر ادویاتی خواص ہیں, جن کی دوائی یعنی کسی بھی ڈیزیز کو ٹھیک کرنے کا یا باڈی کے اندر کوئی چینج لانے کی ان کی صلاحیت موجود ہے, نباتات سے بنتی ہیں. اس کے بعد دوسرا مین گروپ ہے معدنیات, منرلز ہیں. منرلز میں پورا پیریوڈک ٹیبل, اس کے ہر ایلیمنٹ کی دوا ہومیوپیتھی میں موجود ہے, گیسز سے لے کے ہیوی میٹلز تک. گیسز مثلاً ہائیڈروجن, آکسیجن, ہیلیم, اس طرح کی. اور اس کے بعد پھر میٹلز آ جاتے ہیں, نیمکیات آ جاتے ہیں, میگنیشیم ہے, نیٹرم ہے, ٹھیک ہے, ان نیمکیات کی بھی ہیں. اور پھر میٹلز ہیں, ہر طرح کے میٹلز ہیں. پھر تیسری کیٹیگری ہے اینیملز. بہت سارے ایسے جانوروں سے حاصل ہونے والے اجزاء
جن سے کوئی میڈیسنز بن سکتی ہے وہ ہومیوپیتھی میں موجود ہیں، جیسے کہ شہد کی مکھی ہے، جی جی، اس سے دوا بن اسنیک وینمز، جی اسنیک وینمز بھی ہیں، اور پھر گائے کا دودھ، جی بھینس کا بالکل، دودھ، ٹھیک ہے، بالکل، اور اس کے علاوہ اور بھی مچھلی کے ہماری ایک ویل نون میڈیسن جی ہاں، سیپیا، سیپیا، ٹھیک ہے، وہ مچھلی سے بنتی ہے۔ تو دنیا کی کوئی بھی ایسی چیز جس سے میڈیسن بن سکتی ہے وہ اس کی میڈیسن ہومیوپیتھی میں موجود ہے۔ صحیح صحیح، بہت ہی تفصیلی جواب۔ آخری سوال کی طرف بڑھتے ہیں کہ یوزلی لوگوں کو کہتے ہی سنا ہے کہ ایک دفعہ ہومیوپیتھک علاج کرا لیا جائے تو پھر کوئی دوسری دوا کام نہیں کرتی، یہ کہاں تک درست ہے؟ یہ بالکل غلط ہے۔ یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہومیوپیتھی کے حوالے سے ایک مس کنسیپشن ہے کہ بنیادی طور پر آپ یہ دیکھیں کہ ہومیوپیتھک سسٹم میں انسان کے اس کا اپنا جو باڈی کا ایک ریپیئر کرنے کا سسٹم ہے اس کو بحال کیا جاتا ہے۔ تو ڈیزیز کو اوپر سے دبا کے یا کسی طریقے سے کنٹرول تو نہیں کیا جاتا، تو ڈیزیز باڈی کے اپنے ڈیفنس میکانزم کو، اپنے اس کے اصلاحی نظام کو، اس کو ایکٹیویٹ کر کے ٹھیک کیا جاتا ہے۔ میں نے جو اپنی پریکٹس میں دیکھا ہے وہ یہ ہے کہ ہومیوپیتھک علاج سے اگر کوئی بندہ ٹھیک ہو جاتا ہے تو اس کے بعد دوسری دوائیاں اس پہ پہلے سے زیادہ اثر کرتی ہیں، ہلکی سی تھوڑی سی دوا سے وہ بندہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ صحیح، بلکہ مطلب ہے اول تو زیادہ دواؤں کی ضرورت ہی نہیں پڑتی اس کے بعد، لیکن اگر پڑے بھی کوئی دیسی دوا لیتا ہے یا کوئی یعنی جس کو بندے کو پہلے بڑی سٹرانگ ہیوی میڈیسن لینی پڑتی ہے، وہ ہومیوپیتھک علاج کے بعد تھوڑی سی دوا سے ٹھیک ہو جاتا ہے۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کی آمد کا، اور آپ نے جو وقت ہمیں دیا اور جتنی اہم معلومات ہم تک پہنچائی۔ اور اس آخری سوال کو جو ہے میں تھوڑا سا لائٹر موڈ کی طرف بھی لے کے جاؤں گا کہ بھائی جو ہومیوپیتھک علاج ایک دفعہ مستند ڈاکٹر سے کروا لیتا ہے، جی بالکل دوسری دوائیاں کام نہیں کرتی کیونکہ وہ دوسری طرف جاتا ہی نہیں ہے۔ تو جب اس کو اتنا نیچرل وے میں تمام چیزیں مل جاتی ہیں تو پھر وہ دوسری طرف نہیں جاتا ہے۔ بہت شکریہ ایک دفعہ ڈاکٹر صاحب آپ کا پھر، اور یہاں پہ ہمارے پروگرام کا اختتام ہوا چاہتا ہے۔ کچھ ضروری باتیں جو کہ ہم ہر پروگرام میں آپ سے اختتام میں شیئر کرتے ہیں کہ بیسیکلی جو ہے وہ یہ ایک سوشل ورک ہے جو کہ ہومیوپیتھک جو ہے وہ شعبے کی صورت میں وہ کر رہا ہے، اور اس کا صرف ایک مقصد ہے کہ وہ مستند معلومات اور آگاہی آپ تک پہنچانا جو کہ آپ کے لیے بہت ضروری ہے۔ اس سوشل سروس کے لیے شعبہ جرمنی اور پاکستان میں ان کے ایکسکلوسو پارٹنر ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو پرائیویٹ لمیٹڈ اور دارالادویات کی خدمات قابل قدر ہیں۔ انشاءاللہ اس سلسلے کو ہم جاری رکھیں گے اور ایک نئے موضوع کے ساتھ ہم اگلی ایپیسوڈ میں حاضر ہوں گے۔ جب تک کے لیے علی امام کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔